قادیانیوں کے تھوڑے سے، کیونکہ منٹ بھی چند منٹ رہ گئے ہیں، میں آپ کو تھوڑے سے ان کے عقائد کی جھلک دکھا دوں۔ تفصیل تو ان کی کتابوں میں اتنا گند بھرا ہوا ہے، اس میں تو آپ خود مطالعہ کریں۔ کچھ حوالے میں آپ کو ان کے غلط عقائد کے وہ دیتا چلوں۔ ان کی ایک کتاب ہے حقیقت الوحی، اس کے صفحہ 163 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے، ہر وہ شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اپنی کتاب حقیقت الوحی میں لکھتا ہے، سارے مسلمانوں کو دوسرے لفظوں میں سمجھو اس نے کافر کہا ہے، کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ سارے کافر ہیں۔ یہ حقیقت الوحی صفحہ 163 ہے۔ آگے سنیں، آگے کہتا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو، یعنی جو احمدی نہ ہوں، یعنی جیسے ہم مسلمان ہیں، ہمارا فرض ہے ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ وہ ہمارے ایک نبی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے منکر ہیں۔ یہ اپنی کتاب حوالہ انوار خلافت اس کے صفحہ 90 پر لکھتا ہے۔ پھر ایک جگہ پر وہ لکھتا ہے، ہر وہ شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو نبی مانتا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے مگر مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پکا کافر مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، پکا کافر۔ یہ اس کی مسلمانوں کے بارے میں خیالات ہیں۔ مسلمانوں کو تو وہ مسلمان ہی نہیں کہہ رہے، اور ہمارے مسلمان ہیں کہ اپنے دلوں میں ان قادیانیوں کے لیے نرم گوشے رکھتے ہیں۔ اب آگے چلیں، ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے میں عورت بن گیا، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، کہتا ہے میں عورت بن گیا، خدا مرد بن گیا، خدا میرے ساتھ سویا، مجھ کو حمل ہو گیا۔ یہ سیرت مہدی اس کی اپنی کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہا ہے مرزا قادیانی۔ اب آگے سنیں، انبیاء کرام کی توہین سنیں، کہتا ہے میں عیسیٰ بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں، کرشن رام چندر سب کچھ ہوں۔ یہ انبیاء کرام کی توہین کر رہا ہے۔ آگے اہل بیت کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے میں بی بی فاطمہ کی ران پر سر رکھ کر سو رہا ہوں، میں دامن کو جھاڑوں 100 حسین ظاہر کر سکتا ہوں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتابوں میں لکھ رہا ہے۔ اور مسلمانوں، اور اس لیے ہم کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت پر سب متفق ہو جاؤ، اور الحمدللہ دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، حتیٰ کہ اہل تشیع بھی عقیدہ ختم نبوت میں اکٹھے ہیں۔ اور کعبے کی توہین، مرزا قادیانی کعبے کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے تمہیں حج پر جانے کی اب ضرورت نہیں، میرے قادیان شہر میں آ کر ایک جلسہ کر لو تمہارا حج ہو جائے گا۔ کعبے کی توہین کر رہا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے محمد ہم میں پھر اتر آئے ہیں پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے پہلے سے بڑھ کر شان میں اتر آئے۔ اور ام المومنین کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے میری بیوی، اس کی بیوی کا نام تھا مائی گھسیٹی، کہتا ہے میری بیوی ام المومنین ہے اور مجھے دیکھنے والے صحابہ کرام۔ پھر ایک جگہ پر کہتا ہے کہ جس جہاد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا تھا میں اس جہاد کو منسوخ کرتا ہوں۔ اور اس کا ایک شعر ہے، چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ اور قتال۔ یہ اس نے اس وقت انگریز کے کہنے پر میں فتویٰ جاری کیا کہ جہاد منسوخ ہے،
حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ تو اس نے میرے دوستوں کتنا زیادہ اسلام کی، مسلمانوں کی اور مقدس شخصیات کی توہین کی ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے بارے میں قادیانی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا وجود میں آنا یہ عارضی ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے پاکستان کا وجود میں آنا عارضی ہے، یہ بہت جلد اکھنڈ بھارت بن جائے گا۔ وہ اس کو اصل اپنی ایک سٹیٹ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ عارضی ہے، پھر یہ بھارت بن جائے گا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح کا جب جنازہ تیار ہوا، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے، ظفر اللہ قادیانی صفوں سے باہر نکل گیا۔ لوگوں نے کہا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے، کیوں باہر نکل رہے ہو؟ کہنے لگا میں تو قائد اعظم کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، تو میں جنازہ کیسے پڑھوں؟ اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ہمارے پیارے پاکستان، آج 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، ہم خوشیاں مناتے ہیں، شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن دیا۔ یہ قادیانی ملک کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا تھا جواہر لال نہرو کو کہ یہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے دشمن ہیں۔ میرے محترم دوستو، میں نے آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور ان کے عقائد کو بیان کر دیا ہے۔ اب ہم نے ایک عہد کرنا ہے۔ عہد یہ کرنا ہے ہم نے کہ جان جب تک ہمارے جسم میں ہے ہم اپنے نبی کا کبھی بھی دامن نہیں چھوڑیں گے، مر جائیں گے اپنے نبی کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور ختم نبوت کا اعلان ساری زندگی کرتے رہیں گے۔ ایک دفعہ اس نعرے کا جواب بھی دیں، تاج و تخت ختم نبوت، اونچی آواز سے کہیں تاج و تخت ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مرزائی اگر کسی محلے میں رہتے ہیں، کسی بلاک میں رہتے ہیں، جیسے سبزہ زار کے کئی بلاکوں میں یہ رہتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ شیزان کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ نہ اس کا جیم خریدیں، نہ اس کا اچار خریدیں، نہ شیزان والوں کی بیکری مصنوعات خریدیں۔ اگر آپ کو آقا دو جہاں سے محبت ہے، گنبد خضرا سے محبت ہے، تو عہد کریں کہ شیزان کا مکمل بائیکاٹ کریں گے، قادیانیوں کا مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔